الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا اور تعریف و تسبیح کے سارے کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے، اور درود و سلام امام الرسل خطیب الانبیاء سید ولد آدم رسول محتشم نبی معظم امام الہدیٰ رسول خدا
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات کے لیے مختصر کلمات حمد و صلات کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ جہاں اپنے اندر بہت سی رحمتیں، برکتیں، اللہ کے انعامات اور اللہ کے فضل و احسانات لاتا ہے، ویسے ہی اس مہینے کے تاریخی تناظر میں جب ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں بہت سے اہم ترین تاریخی واقعات اس مہینے میں ملتے ہیں۔ مثلا یہ مہینہ ہے جس میں غزوہ بدر ہوا، یہ مہینہ ہے جس میں غزوہ فتح مکہ ہوا، یہ مہینہ ہے جس میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ صفیہ سے نکاح فرمایا، یہ مہینہ ہے جس میں سیدہ زینب ام المومنین بنت خزیمہ کا انتقال ہوا۔ اسی طرح اس مہینے میں دو بڑے واقعات جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے بھی ہیں وہ پیش آئے ہیں۔ ان میں ایک واقعہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرے نمبر والی صاحبزادی سیدہ زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال، سیدہ رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہے۔ یہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے 3 برس چھوٹی تھی۔ اور ایک واقعہ سن 57 ہجری میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت دنیا سے 47 برس کے بعد 57 ہجری میں ام المومنین محبوبہ رسول خدا سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال کا سانحہ اسی مہینے کی 17 رمضان کو ہوا۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال بھی 17 رمضان کو ہوا اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال بھی 17 رمضان کو ہوا۔ حسن اتفاق ہے کہ آج 17 رمضان ہے اور غزوہ بدر بھی 17 رمضان کو ہوا تھا، اور اس تناظر میں آج صبح کے درس میں غزوہ بدر کے جو معاملات اور واقعات تھے وہ عرض کر چکا ہوں۔ اس خطبے میں دونوں خواتین اسلام کی سیرت کے کچھ پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ آپ کے اہل بیت کا ذکر بھی سیرت النبی ہی کی ایک شاخ ہے۔ اہل بیت آپ کے گھر والے ہیں اور اس میں آپ کی ازواج بھی شامل ہیں، آپ کی بنات بھی شامل ہیں، آپ کے اولاد بھی شامل ہے، حتیٰ کہ آپ کے داماد بھی اس میں شامل ہیں۔ اہل بیت کا ذکر قرآن نے بھی کیا ہے، اور سورہ ہود میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کو فرشتوں نے بڑھاپے کے عالم میں بیٹے کی بشارت دی تو اس وقت انہوں نے ایک تعجب کا اظہار کیا۔ اس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں یہ کیا، فرمایا قالو، وہ فرشتے کہنے لگے اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، کیا تم اللہ کے حکم سے تعجب کا اظہار کرتے ہو؟ اللہ کے حکم سے آپ کو اللہ کا ایک حکم ہے، آپ اس پر تعجب کا اظہار کرتے ہیں جبکہ اللہ کے پاس ٹوٹل اختیارات ہے۔ تو حکم ہوا اتعجبین من امر اللہ، ساتھ ہی اللہ نے فرمایا رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے گھر والو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ پر نازل ہوں۔
قرآن کا یہ اسلوب بتاتا ہے کہ بیویاں اہل بیت میں سے ہوتی ہیں۔ آج کچھ لوگوں نے یہ خامخواہ کا پروپیگنڈا کیا، جب اہل بیت کا نام آتا ہے تو اس وقت صرف سیدہ فاطمہ کا نام لیتے ہیں، سیدنا حسن کا نام لیتے ہیں، سیدنا حسین کا نام لیتے ہیں، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہم اجمعین ان کا نام لیتے ہیں۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ آیات جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، جو یہ خانوادہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں پڑھی جاتی ہیں، بیان کی جاتی ہیں، اس کا سیاق و سباق دیکھیں، اس کے آگے پیچھے پڑھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطعن اللہ ورسولہ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہاں تو ذکر ہی آپ کی ازواج کا ہو رہا ہے، تو آپ کی ازواج کا ذکر کرنا یہ آپ کے اہل بیت میں شامل ہے، اور اہل بیت کا ذکر کرنا یہ رسول کریم کی سیرت کا ہی ایک پہلو ہے۔ چونکہ آپ کے اہل بیت میں آپ کی بیٹیاں بھی آتی ہیں، اور آپ کے اہل بیت میں آپ کی ازواج بھی آتی ہیں۔ تو آج کے اس مختصر سے وقت میں آپ کی ایک بیٹی کا ذکر مقصود ہے، اور ایک آپ کی زوجہ محترمہ کا ذکر مقصود ہے۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ 2 ہجری میں عین اس دن جس دن غزوہ بدر ہو رہا تھا، اس دن 17 رمضان المبارک کو اس دنیا سے رخصت ہوتی ہیں۔ ان کی پہلی منگنی یہ اپنی والدہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری صاحبزادی ہیں۔ ان کی بڑی سیدہ زینب تھیں۔ سیدہ زینب کی شادی ابو العاص بن ربیع سے ہوئی، اور یہ سیدہ زینب سے 3 برس چھوٹی ہیں سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ اور ان سے چھوٹی بہن سیدہ ام کلثوم، ان دونوں کی منگنی ہوئی تھی ابو لہب آپ کے جو چچا تھے، اس چچا کے 2 بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے۔ رقیہ کی شادی عتبہ سے ہوئی تھی، ام کلثوم کا یہ منگنی، شادی نہیں منگنی ہوئی تھی، ام کلثوم کی منگنی یہ عتیبہ سے ہوئی تھی۔ یہ دونوں ابو لہب کے بیٹے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو ابو لہب نے پیارے پیغمبر کی دشمنی میں، دعوت توحید کی دشمنی میں اپنے بیٹوں کو مجبور کیا، اگر میرے گھر میں رہنا ہے، اگر میرے بیٹے ہو تو تمہیں محمد کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دینا ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دونوں بیٹوں نے اللہ کے رسول کی دشمنی میں دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دی۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ رقیہ کا نکاح یہاں سے جب فراغت ہوئی، سیدہ رقیہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا۔ حضرت عثمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو کی بیٹی عروہ بنت قریش کے بیٹے تھے، اس حوالے سے پھوپھی ذات بہن کے بیٹے یہ بھانجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لگے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیارے پیغمبر نے حضرت عثمان سے ان کا نکاح کیا، اور مکہ والوں نے دیکھا، قریش کی عورتوں نے دیکھا، جب یہ دونوں میاں بیوی مکہ کی گلیوں میں نکلتے، اس وقت پردے کے احکامات تو اترے نہیں تھے، جب یہ دونوں نکلتے تو مکہ کی عورتیں، قریش کی عورتیں کہتی، اس کائنات کے اندر اگر کسی نے حسین ترین جوڑا دیکھنا ہو تو وہ رقیہ اور عثمان کو دیکھ لے۔ اس قدر اللہ نے خوبصورتی عطا کی تھی، حسن عطا کیا تھا، اور بڑی ہی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی صاحبزادی تھی۔ اللہ کے رسول کے دین کے لیے انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 برس تک شیب ابی طالب میں انہوں نے گزارے ہیں، اور درختوں کے پتے کھا کھا کے گزارے ہیں۔ انہوں نے چمڑا پانی میں بھگو کے اس کو چوس چوس کے گزارا کیا ہے۔ پیارے پیغمبر کی یہ بڑی لاڈلی بیٹی ہیں۔ جب سیدنا عثمان کے ساتھ ان کا نکاح ہوا
اللہ اکبر۔ تو اسلام کے لیے سیدنا عثمان نے ہجرت کی حبشہ کی طرف۔ جب ہجرت کی تو سیدہ رقیہ ان کے ساتھ تھی۔ پیارے پیغمبر ان کو دور تک چھوڑنے کے لیے آئے، اور ساتھ آپ نے کہا، ارشاد فرمایا کہ لوط علیہ السلام کے بعد سب سے پہلا جوڑا ہے جس نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی۔ یہ حبشہ میں چلے گئے۔ پیارے پیغمبر اپنی بیٹی کو بہت یاد کیا کرتے تھے۔ آپ اکثر آنے جانے والوں سے پوچھتے، ایک قریشی عورت حبشہ سے آئی تو اللہ کے رسول کے پاس بیٹھی۔ آپ نے پوچھا، سناؤ حبشہ والوں کا کیا حال ہے، حبشہ کے مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ آپ سب کا جنرل حال پوچھ رہے تھے، لیکن طبعی طور پہ آپ کی خواہش تھی کہ میری بیٹی کا ذکر کیا جائے۔ تو وہ خاتون بڑی سمجھدار تھی، وہ سمجھ گئی۔ اس نے کہا، اللہ کے پیغمبر، حبشہ میں سارے مسلمان بہترین ہیں، لیکن میں نے آپ کی بیٹی کو دیکھا شہزادیوں جیسی زندگی گزار رہی ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس کا شوہر عثمان اس کو سواری پہ بٹھاتا ہے اور خود اس کی سواری کی مہار پکڑ کے آگے آگے چلتا ہے۔ عثمان اس کی خدمت کرتا ہے، وہ عثمان کی خدمت کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، اور آپ نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائیں کی، اور فرمایا، پھر آپ نے دہرایا، یہ پہلا جوڑا ہے جس نے اللہ کے راستے میں لوط علیہ السلام کے بعد ہجرت کی ہے۔ میاں بیوی دونوں نے ہجرت کی۔ اس کے بعد حضرت رقیہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ حبشہ کی ہجرت کا ایک وقت گزارنے کے بعد یہ واپس مدینہ میں پہنچتے ہیں۔ سمجھے کہ حالات ٹھیک ہو گئے ہیں، لیکن دوبارہ یہاں سے مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔ پیارے پیغمبر کی یہ بیٹی ذو ہجرتین ہے۔ 2 مرتبہ اس خاتون نے، اسلام کی اس بیٹی نے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لخت جگر نے 2 مرتبہ اسلام کے لیے ہجرت کی۔ مدینہ منورہ میں گئے۔ جب مدینہ منورہ میں پہنچے تو وہاں پر ان کی خانگی زندگی، میری بہنوں اور بیٹیوں کے لیے بڑی خاص یہ بات ہے، ان کی خانگی زندگی بہت پیاری زندگی گزری ہے۔ احادیث میں، سیرت کی کتابوں میں آتا ہے، ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عثمان کے گھر گئے تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ سیدنا عثمان کا سر ان کی زوجہ محترمہ سیدہ رقیہ کے یہ رانوں پہ پڑا ہوا ہے، اور سیدہ رقیہ اپنے شوہر کے سر کو گیلا کر کے اس میں کنگھی کر رہی ہیں، اس میں بالوں کو بنا رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ اتنا خوش ہوئے، آپ نے اپنی بیٹی کو نصیحت فرمائی، فرمایا کہ میری بیٹی عثمان کی خدمت کیا کرو، عثمان کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، عثمان بہت اچھا داماد ہے، عثمان تمہارا خیال کرتا ہے، تم عثمان کی بہت زیادہ خدمت کیا کرو۔ یہ بحیثیت باپ کے، ایک باپ کے لیے یہ ضروری ہے، یہ پیارے پیغمبر نے اسوہ دیا۔ ایک باپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو اس بات کی نصیحت کرے کہ اپنے شوہر کی خدمت کرو، اپنے شوہر کے ساتھ اس سے سلوک کرو، اپنے شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ میرے آقا نے نصیحت فرمائی اپنی بیٹی کو۔ پھر ایک دن سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گوشت گھر میں پکا تھا، وہ گوشت کے ٹکڑے پلیٹ میں ڈال کے سیدنا اسامہ کو دیا کہ جاؤ جا کے عثمان کے گھر دیکھ کے آؤ، میری بیٹی رقیہ کو دیکھ کے آؤ۔ سیدنا اسامہ بن زید جاتے ہیں، وہ جا کے وہاں پہ وہ جب پیش کرتے ہیں نا، تو چھوٹی عمر تھی بہت زیادہ، گھر میں گئے تو دونوں میاں بیوی بیٹھے ہوئے تھے۔ پیارے پیغمبر کا تحفہ دیا، پلٹ کے واپس آئے۔ اللہ کے رسول کو شوق ہوا، فرمایا سناؤ میری بیٹی اور میرے داماد کو کس حالت میں دیکھا، عثمان اور رقیہ کیا کر رہے تھے؟ باپ پوچھتا ہے نا، کوئی آتا ہے تو محبت کا ہوتا ہے، کیا کر رہے تھے؟ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، فرمایا کہ میں نے کائنات میں ایسا حسین جوڑا نہیں دیکھا، اس قدر محبت اور پیار کا تعلق ان کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی خدمت کے لیے، آپ کی ایک خادمہ تھی سیدہ ام عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کو دی ہوئی تھی، ان کا کام یہ تھا کہ وہ سیدہ رقیہ کے گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹایا کرتی تھی اور ان کی خدمت کیا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول اپنی بیٹی کے گھر تحفے بھیجا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو سالن بھیجا کرتے تھے، کھانا بھیجا کرتے تھے۔
اور حضرت عثمان ایک سرمایہ دار آدمی تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیارے پیغمبر کے گھر میں اس طرح کے تحائف بھیجا کرتے تھے. ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی شدید بھوک لگی ہوئی تھی. آپ گھر تشریف لائے. سیدہ ام سلمہ کا گھر ان کی باری تھی, اس دن آپ نے ادھر رہنا تھا. تو آپ نے گھر پوچھا کچھ ہے کھانے کو؟ کہنے لگی اللہ کے پیغمبر کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے. آپ باہر چلے گئے, بے چینی بڑی, بھوک بڑی لگی ہوئی. کچھ دیر کے بعد گھر آئے آپ, تو آپ دیکھتے ہیں گھر سے کھانے کی خوشبو آ رہی ہے. آپ نے پوچھا خوشبو آ رہی ہے؟ کہا جی ہاں, آپ کے لیے گھی اور کھجور کا ایک مرکب بنا کے نا, ایک اس عرب کا کھانا ہے, گھی اور دیسی گھی اور کھجور کا مرکب بنا کے بہترین کھانا, لذیذ کھانا ہے. یہ آپ نے فرمایا عثمان نے آپ کے لیے بھیجا ہے. آپ اتنا خوش ہوئے, آپ نے فوراً اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے, کہا اللہ عثمان یہ سارے عمل تجھے راضی کرنے کے لیے کرتا ہے. میں دعا کرتا ہوں میرے مالک عثمان پہ راضی ہو جا. عثمان نے میری بیٹی کو خوش رکھا ہوا ہے, عثمان مجھے خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے, صرف تیری رضا کے لیے, تجھے راضی کرنے کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے دامادوں کو بھی یہ چاہیے اپنے سسرال کے گھر کبھی تحائف بھیجا کریں, صرف لینا ہی نہ سیکھیں. ہم نے بس بیٹی دے دیا انہوں نے, اب ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کپڑے بھی وہ دیں گے, ہمارے مرے پہ روٹیاں بھی وہ دیں گے, بچوں کی پیدائش پہ بھی وہی سارا خرچہ کریں گے. یہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. بحیثیت ماں باپ آپ اس اسوہ کو فالو کریں, بحیثیت والدین آپ, بحیثیت داماد آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دامادوں کے اسوہ کو فالو کریں. حضرات سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خوشگوار زندگی گزار رہی تھی. اچانک ان کی طبیعت خراب ہوئی, ان کو بخار ہو گیا, بہت تیز بخار ہو گیا. بعض سیرت نگاروں نے لکھا ان کو چیچک کا مرض لاحق ہو گیا, کوئی مرض سنگین قسم کا. سیدہ کی طبیعت بڑی خراب تھی. ادھر پیارے پیغمبر کو غزوہ بدر کے لیے نکلنا پڑا. عثمان نے اسلحہ باندھا اور جانے کے لیے تیار ہوئے کہ میں بھی آپ کے ساتھ, میں غزوہ بدر میں شریک ہونا چاہتا ہوں, جنگ میں شریک ہونا چاہتا ہوں. اللہ کے پیغمبر کو اپنی بیٹی سے اتنا پیار تھا, آپ نے فرمایا عثمان تجھے میرے ساتھ جنگ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, تو گھر میں رہ کے میری بیٹی کی تیمارداری کر, اپنی زوجہ کی خدمت کر اور اس کے دوائی دارو کا انتظام کر. میں انشاءاللہ العزیز بدر کے میدان کی غنیمتوں کا تمہیں شامل سمجھوں گا اور بدر کے ثواب میں بھی تجھے شامل کروں گا. یہ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زندگی کا ایک بڑا عجیب منظر ہے. دو مواقع ایسے آئے, عثمان موجود نہیں تھے لیکن اللہ کے رسول نے انہیں شامل سمجھا. ایک اس غزوہ بدر کے موقع پر عثمان بدر میں شریک نہیں ہوئے لیکن بدر کے شرکاء کا ثواب بھی ملا اور بدر کے مال غنیمت میں سے حصہ بھی ملا. دوسرے موقع پر صلح حدیبیہ کے موقع پر عثمان موجود نہیں تھے لیکن اللہ کے رسول نے اپنے دائیں ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے کے فرمایا اگر عثمان زندہ ہے تو میں عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں. بیعت کس کی؟ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے. پیارے پیغمبر نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی. حضرات پھر اللہ کے رسول تشریف لے گئے. سیدہ رقیہ پریشان ہے بہت زیادہ اپنے بابا کے بارے میں, اپنی بیماری کے بارے میں. مدینہ میں لوگ افواہیں اڑا رہے ہیں, مکہ والوں نے اب چھوڑنا نہیں ہے, مسلمانوں میں کوئی زندہ بچ کے نہیں آئے گا, محمد اور اس کے ساتھی سارے مارے جائیں گے نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سیدہ رقیہ پریشان ہوتی ہیں, بار بار اپنے شوہر سے کہتی ہیں عثمان جائیے میرے بابا کی خبر لے کے آئیے, عثمان جائیے بدر کے راستے میں بیٹھ جائیے, وہاں سے کوئی خبر آنے جانے والے سے پوچھیے. حضرت عثمان جاتے ہیں, کہتے ہیں رقیہ کوئی خبر نہیں آئی. حضرت رقیہ پریشان ہوتی ہیں اور اسی پریشانی کے عالم میں جناب رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ 17 رمضان کو دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول 18 رمضان کو واپس آتے ہیں آپ, تو اس وقت سیدہ رقیہ کی تدفین ہو رہی تھی. آپ جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے سیدہ رقیہ کی تدفین ہو رہی تھی. آپ کو علم نہیں ہے کہ سیدہ رقیہ داغ مفارقت دی گئی ہیں. آپ آتے ہیں, مدینہ کے لوگ استقبال کے لیے امڑے ہیں, مظفر و منصور مسلمان آتے ہیں,
لیکن یہ بیٹی اپنے بابا کا راہ تکتی تکتی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اللہ کے رسول سواری پر سوار ہیں، آپ دیکھتے ہیں دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں سارے نظر آ رہے ہیں، سارے نظر آ رہے ہیں، میری رقیہ نظر نہیں آ رہی، میرا عثمان نظر نہیں آ رہا، میرا داماد کدھر ہے، میری بیٹی کدھر ہے؟ سارے میرے استقبال کو آئے۔ لوگوں نے کہا اللہ کے پیغمبر آپ کی بیٹی فوت ہو گئی اور عثمان اس کی قبر پہ تدفین اس کی کر رہا ہے، اس کی قبر پہ مٹی ڈال رہا ہے۔ پیارے پیغمبر کا کلیجہ بھر آیا، آپ وہیں سے فرمانے لگے دلونی علی قبرہا، لوگوں مجھے میری بیٹی کی قبر پہ لے کے جاؤ، لوگوں مجھے میری بیٹی کی قبر پہ پہنچاؤ۔ اللہ کے پیغمبر اپنی بیٹی کی قبر پہ گئے۔ سیرت میں آتا ہے، سیرت کی کتابوں میں ہے، احادیث میں ہے، اللہ کے رسول اپنی بیٹی کی قبر پہ کھڑے ہو کے کتنی دیر اس کے لیے دعائیں کرتے رہے، کتنی دیر اپنی بیٹی کے لیے مغفرت کی، درجات کی بلندی کی دعائیں کرتے رہے۔ آپ اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے آنسو بہاتے رہے۔ بلکہ ایک دن اگلے دن یا اس سے اگلے دن ایسا بھی ہوا، آپ اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کو لے کے، چھوٹی بہن کو لے کے رقیہ کی، آپ دوبارہ اپنی بیٹی کی قبر پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ آپ روتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ بھی اپنی بہن کو یاد کر کر کے رو رہی ہیں، آنسو رکنے میں نہیں آ رہے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں والوں، بیٹیوں کے دکھوں کو وہی جانتا ہے جو بیٹیوں والا ہوتا ہے، جو بیٹیاں الوداع کر دیتا ہے۔ آج یہ بیٹی دنیا سے رخصت ہو گئی ہے۔ کائنات کا رحیم، کائنات کا رقیق، کائنات کا شفیق، کائنات کا مہربان انسان اور مہربان باپ جو ہے اپنی بیٹی کی قبر پہ کھڑا خود کو دلاسا دے رہا ہے، آنسوؤں کے ساتھ اس کی مغفرت کی دعا کر رہا ہے اور ساتھ اپنی چھوٹی بیٹی کو سینے سے لگا کر اس کی آنکھوں کے اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے حوصلہ دے رہا ہے اور کہتا ہے میری بیٹی صبر کرو، اس کا وقت اتنا تھا، یہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ حضرات بیٹیوں سے محبت کیا کریں۔ بیٹیاں، یہ ہم کہہ دیتے ہیں بیٹیاں پرایا دھن ہوتی ہیں، لوگوں بیٹیاں پرایا دھن نہیں ہوتی، بیٹیاں جگر کے ٹکڑے ہوتی ہیں، بیٹیاں پرایا دھن نہیں ہوتی، بیٹیاں باپ کی روح ہوتی ہیں، بیٹیاں باپ کے لیے ایک مینارہ نور ہوتی ہیں۔ بیٹیوں کی محبت باپوں سے پوچھ کے دیکھو، جب آتی ہیں نا بیٹیاں اپنے گھروں میں تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ دیکھیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش ہوا، ابو العاص گرفتار ہو کے آئے، بدر کے قیدیوں میں آئے، سیدہ زینب نے فدیے میں اپنے گلے کا ہار اتار کے بھیجا۔ میرے پیغمبر نے وہ ہار دیکھا، آپ کو دھچکا لگا، سسکی نکلی، آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ آپ نے یاد کیا یہ ہار بیٹی کے گلے میں اس کی ماں خدیجہ نے ڈالا تھا۔ خدیجہ جو میرے پیغمبر کی سب سے محبوب بیوی تھی، آپ بعد میں ساری زندگی یاد کیا کرتے تھے، کہتے تھے این خدیجہ، این مثل خدیجہ، خدیجہ خدیجہ ہی تھی، خدیجہ کی مثل کوئی دوسری نہیں ہو سکتی، خدیجہ کی کیا ہی بات ہے۔ گھر میں گوشت پکتا کہتے خدیجہ کی سہیلیوں کو دے کے آؤ، گھر میں کوئی چیز آتی خدیجہ کو دے کے آؤ۔ آج اس ماں کا اپنی بیٹی کے گلے میں ڈالا ہوا شادی کے موقع پر ہار، یہ ہار آج آ گیا فدیے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی یاد آئی، اپنی بیوی یاد آئی، کتنے چاؤ کے ساتھ، مائیں ہوتی ہیں نا مائیں، ان ماؤں نے کتنے چاؤ کے ساتھ اپنے گلے کا ہار اتار کے اپنی بیٹی کے گلے میں ڈالا تھا۔ اللہ کے رسول رو پڑے، آپ کے آنسو بہنے لگے، صحابہ کرام پریشان ہو گئے، آقا آپ کیوں پریشان ہیں؟ فرمایا لوگو میرے ساتھیو، میں تم سے ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں، میں تم سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں، میں تمہارے سامنے ایک تمہارے سامنے میں ایک بات رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ ہار جو ہے نا یہ میری بیٹی زینب کے گلے کا ہے اور اس کو اس کی ماں نے یہ تحفہ دیا تھا، آج یہ ہار یہاں پہ آ گیا، میری بیٹی کا گلا خالی ہو جائے گا، میری بیٹی کے پاس اپنی ماں کی نشانی باقی نہیں رہے گی۔ اگر تم اجازت ہو تو میں اپنی بیٹی کے گلے کا یہ ہار اس کو لوٹا دوں اور اپنا داماد کو بھی رہا کر دوں۔ صحابہ کرام تو میرے پیغمبر کے اشارہ ابرو پہ جانے دینے والے تھے، یہ ہار کیا چیز تھی؟ سارے تڑپ اٹھے، کہنے لگے آقا ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں، ابو العاص کو بھی چھوڑ دیجئے، مال بھی دے دیجئے اور یہ ہار بھی ہماری بہن کو واپس پلٹا دیجئے، اس کے گلے میں ہی اچھا لگتا ہے کیونکہ اس کی ماں نے اس کو دیا تھا۔ لوگوں اپنی بیٹیوں کی قدر کیا کریں، بیٹیوں کو
الوداع کر کے بھول نہ جایا کریں. یہ نہ کہا کریں ہم نے رخصت کر دیا جان چھوٹ گئی ہے، مگروں لت گئی ہیں جان چھوٹی. یہ نہ کیا کریں. اپنی بیٹیوں کا خیال کیا کریں. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کا خیال رکھا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، میرے پیغمبر کا اسوہ ہے. سیدہ رقیہ آج کے دن 17 رمضان کو 2 ہجری میں دنیا سے رخصت ہوئی. ان کی تدفین کی گئی. میرے پیغمبر نے قبر پہ کھڑے ہو کے اپنی بیٹی کے لیے ڈھیروں دعائیں مانگی. حضرات اسی طرح میرے پیغمبر کی گھر والی، میرے پیغمبر کی سب سے محبوب زوجہ، آپ خود فرمایا کرتے تھے، آپ کہتے تھے اللہ میرا دل تیرے قبضے میں ہے، میں اپنی ساری بیویوں سے انصاف کرتا ہوں لیکن میرا دل عائشہ کی طرف مائل ہوتا ہے تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے. میں عدل و انصاف کرتا ہوں، عائشہ کی طرف میرا رجحان زیادہ ہے، طبعی طور پہ عائشہ کی طرف میری طبیعت مائل ہوتی ہے. اللہ مجھے اس پر معاف کرنا، میں اپنی بیویوں سے اپنی بساط کے مطابق سب سے انصاف کرتا ہوں. اتنی محبت کرنے والی بیوی سیدہ عائشہ خود فرماتی ہیں کیا خوش نصیب خاتون تھی. فرماتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے 9 خوبیوں سے نوازا، ایسی 9 خوبیاں جو میرے علاوہ کائنات کی کسی عورت میں نہیں ہیں سوائے سیدہ مریم کے، مریم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے. ان میں چند خوبیاں یہ موجود ہیں. فرمایا باقی ساری خوبیوں میں میں سب سے ممتاز ہوں. 9 خوبیاں بیان فرمایا کرتی تھی. پہلی خوبی فرمایا میں وہ خاتون ہوں شادی سے پہلے ریشمی غلاف میں لپیٹ کے میری تصویر جبریل نے پیارے پیغمبر کو دکھائی اور کہا ہی اللہ کا یا محمد، اے محمد یہ آپ کی بیوی بننے والی ہے. فرمایا یہ مجھے اعزاز حاصل ہے. میری تصویر ریشمی غلاف میں لپیٹ کے پیارے پیغمبر کو دکھائی گئی اور کہا گیا یہ آپ کی زوجہ بننے والی ہے، آپ کی بیوی بننے والی ہے. فرمایا میں واحد اللہ کے رسول کی ازواج میں سے واحد لڑکی ہوں، واحد آپ کی بیوی ہوں جو کنواری آپ کے نکاح میں آئی. باقی ساری بیویاں آپ کی شوہر دیدہ تھیں یا مطلقہ تھیں یا بیوہ تھیں، لیکن میں واحد ہوں جس کو اللہ نے کنواری حالت میں اللہ کے رسول کے عقد میں بھیجا. فرماتی ہیں یہ میرا اعزاز ہے، کسی کو یہ اعزاز نہیں ملا. آج اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. اللہ کے رسول کسی دوسری زوجہ محترمہ کے گھر میں تھے. چند دن پہلے کی بات ہے. آپ ساری ازواج آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں. آپ بار بار ان سے کہتے ہیں عائشہ کی باری کس دن ہے، عائشہ کے گھر میں نے کس دن جانا ہے، عائشہ کے گھر کس دن جانا ہے. حتیٰ کہ آپ مطہرات نے سمجھی کہ اللہ کے رسول عائشہ کے گھر جانا چاہتے ہیں. سب نے مل کے کہا اللہ کے پیغمبر ہم اپنی باری کی قربانی دیتی ہیں، آپ عائشہ کے گھر چلے جائیں، آپ وہاں پہ رہیں. اللہ کے رسول نے ازواج مطہرات سے اجازت لی اور سیدہ عائشہ کے گھر شفٹ ہو گئے. آج اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہو رہے. آج بیماری کا عالم ہے، سوموار کا دن ہے. اللہ کے رسول دنیا سے آپ آج کے جانے کا وقت ہے. آپ نے فرمایا میری بیٹی کو بلاؤ، آپ نے فرمایا میرے نواسوں کو بلاؤ. اللہ کے رسول کی بیٹی فاطمہ آتی ہیں. اس وقت تک صرف فاطمہ ہی زندہ رہ گئی تھی، باقی سب فوت ہو گئی. سیدہ رقیہ بھی چلی گئی، سیدہ زینب بھی چلی گئی، سیدہ ام کلثوم بھی چلی گئی. ایک ہی بیٹی رہ گئی تھی. اور پتہ ہے نا جس کی ایک ہی بیٹی اس کی محبت کی کیا عالم ہوتا ہے. فرمایا میری بیٹی کو بلاؤ. بیٹی کو بلایا، سینے سے لگایا، کان میں اشارہ کیا، بیٹی تیری میری جدائی کا وقت آ گیا. سیدہ فاطمہ چیخ اٹھی، رونے لگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سینے سے لگایا. فرمایا پریشان نہ ہو، سب سے پہلے میرے گھر والوں میں سے تو مجھے آگے جنت میں ملے گی. سیدہ خوش ہو گئی. آپ نے ان کو دلاسا اور تسلی دی. پھر سب چلے گئے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میرا اعزاز یہ ہے اللہ کے رسول کو میں نے اپنی گود میں لیا، ان کی چارپے پہ بیٹھ کے میں نے ان کو پیچھے سے اٹھا کے بٹھایا، اپنے سینے کے ساتھ لگایا. آپ کا سر بین ساری و ناری، آپ کا سر میرے سینے کے درمیان تھا اور آپ میرے پاس بیٹھے تھے. فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا میرا بھائی عبد الرحمن آیا، اس کے ہاتھ میں مسواک تھی. میرے پیغمبر نے دیکھا، مسواک کو پسند کیا، اشارہ کیا. سیدہ فرماتی ہیں عبد الرحمن نے مسواک دی. اللہ کے رسول نے چبانے کی کوشش کی، کمزوری اتنی تھی چبائی نہیں گئی. فرماتی ہیں میں نے عرض کیا
اللہ کے رسول میں چبا کے دوں؟ فرمایا ہاں چبا کے دو۔ سیدہ عائشہ کا یہ اعزاز ہے، سیدہ نے مسواک چبا کے دی، پانی کے ساتھ دھونا چاہا، فرمایا اشارہ کیا نہیں نہیں ایسے ہی دے دو۔ سیدہ کا لعاب اور میرے پیغمبر کا لعاب آخری وقت میں اکٹھا ہو گیا۔ سیدہ کی چبائی ہوئی مسواک میرے پیغمبر نے اپنے دانتوں سے چبائی اور آپ نے یہ مسواک فرمائی۔ سیدہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ رہی ہوں بخار کی شدت ہے، میں کپڑا لے کے رومال اور ٹاکی لے کے پانی میں بھگو کے میرے پیغمبر کے میں ماتھے پہ ملتی ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے میں جسم اطہر پہ ملتی ہوں، پانی لگاتی ہوں، پٹیاں کرتی ہوں، اللہ کے رسول کی حالت خراب ہوتی جا رہی ہے، آخری وقت آپ کا آ رہا ہے۔ آپ سیدہ فرماتی ہیں میں نے اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء اللہ یغادر سقما، یہ دعا پڑھی اور میں نے اپنے نبی کے ہاتھ پہ پھونک ماری اور میں نے آپ کا ہاتھ آپ کے جسم پہ مل دیا کہ کائنات میں آپ سے زیادہ برکت والا حال کس کا ہے، ہاتھ کس کا ہو سکتا ہے۔ آپ فرماتی ہیں میں دعا کر رہی تھی، میرے پیغمبر نے میرے ہاتھ کو پکڑ لیا، فرمایا عائشہ اب دعا کی بس کر دو، دعا کا وقت ختم ہو چکا، میرے اللہ نے مجھے اختیار دیا، آج میں نے اللہ کے پاس جانا اختیار کر لیا۔ سیدہ فرماتی ہیں میری سسکی نکلی، میرے پیغمبر کا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا ایسے جیسے کسی سے سلام لیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، میرے پیغمبر دعا کر رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں دیکھ رہی ہوں یہ میرا اعزاز ہے کہ میرے پیغمبر آخری لمحہ میری گود میں گزار رہے ہیں، میں آپ کے آخری لمحات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں، میں محسوس کرتی ہوں میرے پیغمبر کا ہاتھ آہستہ 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 نیچے آ رہا ہے اور اللہ کے رسول کا ہاتھ میری گود میں گر گیا، میرے پیغمبر کا ہاتھ آپ کی رانوں پہ گر گیا اور آپ اللہ کے پاس چلے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لوگوں اللہ کے رسول کا سیدہ عائشہ کا یہ اعزاز ہے، اللہ کے رسول کے آخری لمحات سیدہ عائشہ کی گود میں گزرے ہیں، میری تیری ماں کی گود میں گزرے ہیں۔ ماں کی عظمتوں کے کیا کہنے، ماں کی شان کے کیا کہنے۔ ماں فرماتی ہیں میرے اعزازات میں سے ایک اعزاز یہ ہے کہ فرشتوں نے چاروں طرف سے اس وقت میرے گھر کو گھیرا ہوا تھا، میرے گھر کے گرد فرشتوں کا ہجوم تھا جب پیارے پیغمبر کی روح کف سے انسلی سے پرواز کی ہے۔ فرماتی ہیں یہ میرا اعزاز ہے، مجھے یہ اعزاز ملتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر میرے بستر پہ ہوتے، میں لیٹی ہوئی ہوتی، اللہ کے پیغمبر تشریف فرما ہوتے، میرے بستر پہ بیٹھے ہوتے، اللہ کی وحی میرے بستر پہ اترا کرتی تھی، وحی میرے بستر پہ آتی تھی۔ کسی زوجہ محترمہ کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے کہ ان کے بستر پر جبریل وحی لے کے آئے ہو، یہ سیدہ عائشہ کا اعزاز ہے۔ فرمایا میں آپ کے خلیفہ اول کی بیٹی ہوں، آپ کے صدیق اور آپ کے دوست کی بیٹی ہوں، یہ میرا اعزاز ہے۔ اور میری آیت میں، میری برات میں قرآن کی 11 آیتیں اتری ہیں، میری برات کے اندر یہ میرا اعزاز ہے۔ میری زندگی قبل از نکاح بھی پاکیزہ، میری زندگی بعد از نکاح بھی پاکیزہ، اللہ نے قرآن کے ذریعے مہر لگائی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے لیے مغفرت اور رزق کریم کا وعدہ کیا ہے۔ یہ 9 خوبیاں فرمایا میرے سوا کائنات کی کسی عورت کو نہیں ملی۔ یہ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بڑی برکت والی خاتون تھی۔ ایک بار ایک سفر میں ان کا ہار گم ہو گیا، پیارے پیغمبر میں سارے بیٹھ دو یہیں پہ، عائشہ کا ہار ڈھونڈو، ہار ڈھونڈنے لگے، دیر ہو گئی، پانی تھا نہیں، نماز کا وقت ہوا، وضو کے لیے پانی نہیں تھا، تیمم کا حکم نہیں آیا تھا، لوگ باہر پریشان، گرمی بڑی ہے، لوگ پریشان ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق کو لوگوں نے تانا دیا، تیری بیٹی نے عجیب کام شروع کیا ہوا ہے، کوئی نہ کوئی مصیبت ہی کہیں رکھتی ہے ہمارے لیے، اب دیکھو پانی یہاں پہ نہیں ہے، وضو کرنا ہے، نماز کا وقت جا رہا ہے اور اللہ کے رسول کا حکم ہے جانا نہیں ہے، پہلے ہار ڈھونڈو، ہار ملتا نہیں، اب کیا کرو۔ حدیث میں آتا ہے جناب جبریل نا اللہ کے رسول کے خیمے میں گئے اور دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کی گود میں سر رکھ کے سوئے ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی تھی، بے باپ ہونے کے ناطے حضرت ابوبکر صدیق نے نا ایک انگلی کا کچوکا مارا، اس طرح پسلی میں یہ انگلی چبوئی اور بڑے اس سے غصے سے کہا تیری وجہ سے سارے پریشان ہیں،
تو یہ کیا کرتی ہے، کیوں آرگم کیا؟ آہستہ بھی بولا، غصے بھی ہوئے، اللہ کے رسول اٹھ بھی نہ جائیں۔ پیارے پیغمبر کی آنکھ کھلی، جناب جبریل وہی لے کے آ گئے، جناب جبریل وہی لے کے آئے، فرمایا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، میرے پیغمبر کی محبوب بیوی کو کچھ نہ کہو، تمہارے پاس پانی نہیں ہے تو پاک مٹی سے تیمم کر کے وضو کر لو، تمہارا تیمم سے بھی وضو ہی قبول کیا جائے گا۔ جب یہ ہوا نا، حکم آ گیا، پھر سارے کہنے لگے ابو بکر یہ تمہارے گھرانے کی کوئی پہلی برکت نہیں ہے، عائشہ یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے، برکتوں سے بھرپور زندگی ہے تمہاری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ساتھی یہ بھی آگے بڑھتے ہیں اور اپنی بیٹی سے اس کو سینے سے لگا کے کہتے ہیں عائشہ مجھے کیا پتا تھا اللہ کے پاس تیرا اتنا مقام ہے، اللہ کے ہاں تیری اتنی شان ہے، مجھے نہیں پتا تھا اللہ نے تجھے اتنا بڑا مقام دے رکھا ہے۔ حضرات یہ ماضی عائشہ، اللہ اکبر، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نا کبھی کبھی میاں بیوی جو ہے نا وہ سوچے، اس پہ غور کریں ذرا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتی ہیں میں کبھی کبھی نا اللہ کے رسول کو کہانی سنایا کرتی تھی۔ ایک دن کہتی ہے میں نے کہا اللہ کے پیغمبر میں آپ کو ایک کہانی سناتی ہوں 11 سہیلیوں کی، 11 سہیلیوں کی کہانی سیدہ عائشہ نے سنائی، اور میرے پیغمبر کی دلجوئی کا عالم دیکھے پاس بیٹھ گیا، کہتے ہیں عائشہ سناؤ۔ ایک کا ذکر کیا، پھر دوسری کا ذکر کیا، پھر تیسری کا ذکر کیا، پھر چوتھی کا، باروں باری سب کا تفصیلی ذکر کیا۔ کچھ اپنے شوہروں کی شکایتیں کرتی تھی، کچھ اپنے شوہروں کی کمزوریاں بیان کرتی تھی۔ عورتیں بیٹھی ہو نا تو ان کے اللہ من شاء اللہ، میں سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن جنرلی ان کی نظر میں یہی ہوتا ہے میرا شوہر نکھٹو ہے، میرا شوہر میرے حق نہیں پورے کرتا، میرا شوہر، یہ عمومی اللہ معافی دے مجھے، میں سب کی بات نہیں کر رہا، میری بہنیں بیٹیاں ناراض نہ ہوں، میں عام سی جنرل بات کر رہا ہوں۔ عموماً یہ شکوہ پایا جاتا ہے۔ وہ 11 سہیلیوں کا بھی یہی حال تھا۔ ان میں سے ایک سہیلی تھی ام زرع کی باری آئی۔ ام زرع نے کہا او میری سہیلیوں، میری سنگیوں، میں آپ کو کیا بتاؤں کیا بات ہے ابو زرع کی، ابو زرع جیسا شوہر کسی کا نہیں، ابو زرع کمال کی شخصیت ہے، ابو زرع نے ساری دولت میرے حوالے کر دی، ابو زرع کی ماں میری ساس کمال کی عورت ہے، مجھے بڑی عزت دی ہے، بڑی صفتیں بیان کی۔ میرے پیغمبر سنتے رہے، جب بات ختم ہوئی نا بڑی محبت سے کہنے لگے عائشہ تیرے لیے میں ابو زرع جیسا ہوں، جس طرح ابو زرع تھا اپنی ام زرع کے لیے، میں تیرے لیے ویسا ہی ہوں۔ سیدہ عائشہ ہنس پڑی، جی اللہ کے رسول واقعی آپ ایسے ہیں۔ سیدہ عائشہ کو بخار چڑھ گیا، محبت پڑی تھی، آپ نے نا ان کی دل لگی کے لیے، دل جوئی کے لیے پاس بیٹھے، آپ کا سر بھی دبا رہے ہیں ہلکا ہلکا، اپنی بیوی کا، اللہ کے رسول امام کائنات، سید الانبیاء، سید الرسل، سید ولد آدم، امام النبیین، اپنی بیوی کا سر دبا رہے ہیں۔ سوچئے ذرا، غور کیجیے، ہمیں شرم آتی ہے، ہم کو سر دبائے تو لوگ کہتے ہیں جنانی تلے لگا، یہ جناب بڑا راہ مرید ہے۔ لوگوں یہ میرے پیغمبر کی سنت ہے، میرے نبی کا طریقہ ہے۔ آقا کریم سیدہ عائشہ کا سر بھی دبا رہے ہیں اور ساتھ ان کی دلجوئی کے لیے نہ کہہ رہے ہیں عائشہ اگر تم فوت ہو جاؤ نا تو میں کفن بھی تمہیں خود دوں گا اور غسل بھی تمہیں خود دوں گا۔ سیدہ عائشہ تو فٹافٹ اٹھ کے بیٹھ گئی، ہاں آپ تو چاہتے ہیں میں فوت ہو جاؤں اور اس حجرے میں کوئی اور بیوی لا کے رکھوں، آپ تو چاہتے ہیں میں فوت ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول مسکرا پڑے، فرمایا تیرے چہرے میں مسکراہٹ ہی تو دیکھنی تھی، تو جو ایسا منہ بنا کے بیٹھی ہوئی ہے، تجھے بخار چڑھا ہوا ہے، تیری کیا حالت ہے۔ حضرات غور کیجئے ذرا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ ایک دن مسجد نبی میں نا حبشی کوئی اپنی کھیل کھیل رہے تھے، آپ نے عائشہ کو اپنے حجرے سے آواز دی، فرمایا عائشہ بات سنو، وہ دیکھو حبشی کیا کھیل رہے ہیں، دیکھنا چاہتی ہو؟ اس نے کہا جی دیکھنا چاہتی ہوں۔ پردے کی اوٹ میں ہو کے اللہ کے رسول آگے کھڑے ہو گئے، سیدہ عائشہ آپ کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ 17 رمضان عائشہ کی وفات کا دن ہے، اس لیے ان کی سیرت کو آپ کو دہرا رہا ہوں۔ سیدہ عائشہ پیچھے کھڑی ہو گئی، حدیث میں آتا ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ٹھوڑی میرے پیغمبر کے اس کندھے پہ رکھی، وزن ڈالا اور کھڑی ہو کے وہ حبشیوں کی کھیل دیکھتی رہی، حتیٰ کہ جب تک خود تھک کے پیچھے نہیں ہوئی۔ میرے پیغمبر نے ایک بار بھی نہیں کہا عائشہ ان پیچھے ہو جا تھوڑا جا، میں تھک گیا ہوں۔ آپ کھڑے رہے، آپ نے اپنی عائشہ کی خوب دل جوئی کی۔ ایک بار سفر میں جا رہے تھے، آپ نے فرمایا عائشہ دوڑنا لگائیں،
تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں نے کہا جی لگائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ دوڑ لگائی, میں آگے نکل گئی. میں نے کہا اللہ کے پیغمبر میں آپ سے جیت گئی, میں آگے نکل گئی. پیارے پیغمبر خوش ہو گئے. کچھ عرصے بعد پھر ایک سفر درپیش ہوا. اب سیدہ فرماتی ہیں کہ میں تھوڑی بھاری ہو گئی تھی, میرا وجود تھوڑا بھاری ہو گیا تھا. پیارے پیغمبر نے دیکھا, فرمایا عائشہ دوڑ نہ لگائیں. پیارے پیغمبر سیدہ عائشہ سے اپنی بیوی سے کہتی ہیں میں نے کہا لگائیں. جب دوڑ لگائی تھوڑا سا تو آپ آگے نکل گئے. عائشہ فرماتی ہے میں بھاری ہو گئی تھی, مجھ سے دوڑا نہ گیا, پیچھے رہ گئی. اللہ کے پیغمبر مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھ کے کہتے ہیں یہ اس دن کا آج میں نے بدلہ چکا دیا. اس دن تم آگے نکل گئی تھی, آج میں آگے نکل گئی. حضرات یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ, اللہ اکبر. اور یہ اتنی بڑی محدثہ تھی, افقہ النساء العالم کہا گیا, جہان کی سب سے بڑی عورتوں میں سے فقیہ عورت تھی, فقیہ عورت تھی. 2210 حدیثیں میرے پیغمبر کی نقل فرمائی ہیں. میرے پیغمبر کے فرمودات سیدہ عائشہ نے یاد کی ہیں. 2210 احادیث آپ کے فرمودات میرے پیغمبر نے یاد, میرے پیغمبر کے فرمودات سیدہ عائشہ نے امت تک پہنچائے. گھریلو سارے مسئلے سیدہ عائشہ نے امت تک پہنچائے ہیں. خواتین کے سارے مسئلے سیدہ عائشہ نے امت تک پہنچائے ہیں رضی اللہ تعالی عنہا. اللہ اکبر. اور سخی بڑی تھی, لکھ لٹ بڑی تھی. ایک درہم میں 70,000, ایک مجلس میں 70,000 درہم صدقہ کر دیا. اور شام ہوئی تو خادمہ کہنے لگی ماں جی کچھ کھانے کے لیے بھی رکھ لیتی, سارا بانٹ دیا. کہا اچھا کچھ نہیں بچا, مجھے تم بتا دیتی, چلو پھر سے. ایک دن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے 1,00,000 درہم بھیجا. 1,00,000 درہم ایک ہی دن میں سارا کا سارا 1,00,000 درہم مدینہ کے جو ہے نا وہ غریبوں میں, ناداروں میں, بیواؤں میں, یتیموں میں, کمزوروں میں بانٹ دیا. شام کو گھر میں پکانے کے لیے کچھ نہیں تھا. اتنی بڑی سخی عورت. عبداللہ بن زبیر ان کے بھانجے تھے, بڑے لاڈلے بھانجے تھے. سیدہ اسماء کے بیٹے ہیں, ان کی بڑی بہن ہے سیدہ اسماء, ان کے بیٹے بھانجے تھے, پیار بڑا کرتے تھے. ایک دن 1,00,000 درہم بھیجا کہ میری خالہ کو دے کے آئیں. خالہ صاحبہ نے کیا کیا, وہ 1,00,000 درہم لیا, سارا بانٹ دیا, سارا بانٹ دیا. خادمہ نے کہا ماں جی پیچھے کچھ نہیں بچا. کہا اچھا عبداللہ کو جا کے پیغام دو کہ اور دے. مان تھا, ناز تھا. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا خیال آیا. کہتے ہیں خالہ یہ چنگا کام کرتی ہے, یہ سارے بانٹ دیتی ہے. کہہ رہا ہے کہتے ہیں خالہ میں نے نہیں آپ کو دینے اور پیسے, جب آپ کو جو ضرورت, آپ کے پاس اپنی ضرورت ہے تو آپ وہ پوری نہیں کرتے, بانٹ دیتی. اللہ اکبر. سیدہ کو یہ پیغام ملا تو سیدہ تڑپ اٹھی. فرمایا عبداللہ تم کون ہوتے ہو, کون ہوتے ہو تم مجھے روکنے والے سخاوت سے, اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنے سے. جاؤ آج کے بعد میں تیری شکل نہیں دیکھوں گی, میرے گھر تک نہ آنا. تو عبداللہ بن زبیر تو پریشان ہو گئے, خالہ ناراض ہو گئی, خالہ ناراض ہو گئی, پریشان ہو گئے. اللہ اکبر. اب لگے ڈھونڈنے سفارشی, بڑے پیغام بھیجے. خالہ کہتی ہے میں نے ملنا ہی نہیں ہے تجھے, شکل نہیں مجھے دکھانی, تو نے مجھے کہا کیوں. پھر یہ انہوں نے نا کوئی ان کے دوست آئے, وہ کہنے لگے یار, عبداللہ بن زبیر ان سے کہنے لگے یار میرا مسئلہ حل کرو, میری خالہ ناراض ہوگی, میرے پلے کیا رہے گا, کچھ حل کرو. انہوں نے کہا جی حل آپ کا کر دیتے ہیں ہم, آپ ہمارے ساتھ چلیے. کہتے ہیں وہ مجھے اندر نہیں داخل ہونے دیتی. مجھے اس نے کہا خبردار قسم اٹھائیے, گھر نہیں جا سکتا میں. انہوں نے کہا یہ ہم پہ چھوڑیے, آئیے. بڑا دلچسپ قصہ ہے. اللہ اکبر. یہ گئے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا ماں جی کا. یہ سیدنا عبداللہ بن زبیر ساتھ ہیں, یہ دونوں جو آپ کے دوست ہیں نا, یہ بولتے ہیں, بات کرتے ہیں. ماں جی ہم نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے. تو فرمایا پوچھو. کہا ماں جی ہم اندر آ جائیں, ہم اندر آ جائیں. اس نے کہا آج پردہ لگا ہوا, آ جاؤ. کہنے لگے ماں جی ہم سارے اندر آ جائیں. اب ماں جی عائشہ کو پتہ ہی نہیں چلا کیا مراد ہے اسے. انہوں نے تو ایک ترکیب لڑائی نا, کہا سارے اندر آ جائیں. کہا سارے آ جاؤ بیٹو, آ جاؤ سارے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے لگایا اور یہ پیچھے پیچھے آپ کے. عبداللہ بن زبیر سے کہا یہ آپ کی خالہ ہے, ہم سے تو پردہ کرتی ہیں, آپ کی خالہ ہے, خالہ سے پردہ نہیں ہے. گھر کے اندر آپ کو ہم نے داخل کر دیا, اب آپ آگے چلے جائیں. جب عبداللہ بن زبیر پردہ ہٹا کے آگے گئے تو سیدہ عائشہ کو غصہ آ گیا. میں نے تمہیں کہا تھا میرے گھر نہیں آنا. وہ باہر بیٹھے ہوئے کہنے لگے ماں جی ہم نے آپ سے پوچھا تھا سارے آ جائیں, آپ نے کہا تھا سارے آ جاؤ,
تو یہ ساروں میں یہ بھی شامل تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے ہاتھ جوڑ دیے، خالہ جی جتنے کہیں گے دوں گا، خدا کے لیے ناراضگی چھوڑ دیں۔ ماں جی نے قسم کا کفارہ دیا اور سیدنا عبداللہ بن زبیر کو پیار دیا اور کہا کہ چلو ٹھیک ہے تم آ جاؤ۔ لوگوں یہ ہماری ماں ہے، اسوہ ہے ہر معاملے میں، ہماری بیٹیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، ماؤں کے لیے، بزرگوں کے لیے، بچوں کے لیے، یہ ہماری ماں۔ ان کی زندگی کا ایک بڑا ہی دردناک قصہ ہے، واقعہ افق کا۔ وقت ختم ہو گیا ورنہ وہ بیان کرتا، کسی دن صبح درس میں انشاءاللہ العزیز اس کا ذکر کروں گا۔ تو بہرحال یہ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں نا جو علم بنایا تھا نا جنگ کا، وہ علم سیدہ عائشہ کے دوپٹے کا علم تھا۔ حضرت عائشہ سے دوپٹہ لے کے اس کا علم بنایا تھا۔ آپ کو فرمایا عائشہ کی مثال ایسے ہے جیسے سارے کھانوں میں سرید کی مثال ہوتی ہے، عرب کا سب سے ڈیلیشیس اور دلکش کھانا ہے یہ۔ فرمایا جس طرح عرب اس کی مثال ہوتی ہے سرید کی، ایسے خواتین میں، عورتوں میں سیدہ عائشہ کی مثال ہے۔ اللہ کے رسول سیدہ عائشہ سے خوش گئے دنیا سے۔ ماں جی عائشہ ہماری ماں ہے، ہماری عزت و عظمت کے لائق ہے۔ ہمیں اپنی ماں کے لیے عزت اور عظمت کے لیے خیال رکھنا چاہیے۔ اپنی ماں کے قصے، اپنی ماں کی کہانی، اپنی ماں کی داستان ہمیں سیکھنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی ماں کے نقش قدم پہ چلنے والا بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔